ہولی گریل نے صدیوں سے تخیلات کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے، جو الہی اسرار، روحانی جستجو اور انسانی خواہشات کی علامت کے طور پر کام کرتا ہے۔ قرون وسطی کے افسانوں سے لے کر جدید تشریحات تک، اس کی پرہیزگار فطرت نے لاتعداد کہانیوں کو جنم دیا ہے اور فلسفیانہ غور و فکر کو متاثر کیا ہے۔ ہولی گریل کی جستجو مذہبی حدود سے ماورا ہے، ثقافتوں اور عہدوں میں سچائی اور روشن خیالی کے متلاشیوں کے ساتھ گونجتی ہے۔ آرتھورین لیجنڈ میں ہولی گریل کو ایک مقدس برتن کے طور پر دکھایا گیا ہے، جسے اکثر یسوع مسیح نے آخری عشائیہ کے دوران استعمال کرتے ہوئے پیالہ 40 کے طور پر دکھایا ہے۔ افسانہ کے مطابق اریماتھیا کے جوزف، جو عیسیٰ کے ایک شاگرد تھے، نے صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد مسیح کا خون گریل میں جمع کیا۔ اس نے برتن کو صوفیانہ طاقتوں سے بھر دیا، بشمول شفا یابی اور ابدی زندگی دینے کی صلاحیت۔ گریل کی تلاش آرتھورین ادب میں ایک مرکزی موضوع بن گئی، جو روحانی پاکیزگی اور الہی فضل کے حصول کی علامت ہے۔ گریل کوئسٹ کے ابتدائی بیانات قرون وسطی کے فرانسیسی رومانس میں مل سکتے ہیں، جیسے کوریٹین ڈی ٹراسکی پرسیوال، دی سٹوری آف دی گریل اور رابرٹ ڈی بورون کی جوزف ڈی اریم تھی۔ ان نصوص نے افسانہ کی بات کی تشریحات کی بنیاد رکھی۔ ان کہانیوں میں شورویروں نے گریل کو تلاش کرنے کے لیے خطرناک سفر کا آغاز کیا، اخلاقی چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے، اور راستے میں اپنی خوبی کی جانچ کی۔ گریل کوئسٹ روحانی سفر کا ایک استعارہ بن جاتا ہے، جہاں افراد کو روشن خیالی کے حصول کے لیے رکاوٹوں اور آزمائشوں پر قابو پانا چاہیے۔ گریل کوئسٹ 12ویں اور 13ویں صدی میں وولفرام وان ایسچنباخ اور سر تھامس میلوری جیسے مصنفین کی تحریروں سے مقبولیت کے عروج پر پہنچ گئے۔ وولفرام کی مائک کاوی نظم پارزیوال روایتی کپ کے بجائے آسمان سے گرنے والے قیمتی پتھر کے طور پر گریل کی ایک منفرد تشریح پیش کرتی ہے۔ یہ زمینی برتنوں سے پرے گریل کی ماورائی کی علامت ہے، اس کی الہی فطرت پر زور دیتا ہے۔ میلوری کا ایلی مورٹے ڈی آرتھر مختلف آرتھوریائی افسانوں کو ایک ساتھ باندھتا ہے، جس میں ہولی گریل کی تلاش بھی شامل ہے، جو کنگ آرتھر کے نائٹس کی اخلاقی اور روحانی نشوونما کو ظاہر کرتی ہے۔ قرون وسطی کے ادب سے ہٹ کر ہولی گریل نے مقبول ثقافت کو گھیر لیا ہے، جو لاتعداد کتابوں، فلموں اور فن پاروں میں نظر آتا ہے۔ ہر تشریح گریل کی اہمیت پر ایک تازہ تناظر پیش کرتی ہے، جو اس وقت کی اقدار اور عقائد کی عکاسی کرتی ہے۔ چاہے ایک جسمانی شے کے طور پر پیش کیا جائے یا ایک استعاراتی علامت کے طور پر، گریل دنیا بھر کے سامعین کو متوجہ اور دلچسپ بنا رہا ہے۔ ہولی گریل کی علامت عیسائیت سے آگے پھیلی ہوئی ہے، چھٹکارے، روشن خیالی اور متنوع روحانی روایات میں معنی کی تلاش کے موضوعات کے ساتھ گونجتی ہے۔ ہندو مت میں گریل کا تصور موکشا پنرجنم کے چکر سے آزادی کی جستجو کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ بدھ مت میں یہ نروان کے حصول کی نمائندگی کرتا ہے، روشن خیالی کی حتمی حالت۔ یہاں تک کہ سیکولر سیاق و سباق میں گریل عمدگی کی جستجو، تقدیر کی تکمیل اور کسی کی حقیقی صلاحیت کے ادراک کی علامت ہے۔ گریل کا ابہام اس کے اسرار میں اضافہ کرتا ہے، متعدد تشریحات اور قیاس آرائیوں کو دعوت دیتا ہے۔ کچھ اسکالرز تجویز کرتے ہیں کہ گریل الہی نسائی کی نمائندگی کرتی ہے، حکمت، پرورش اور زرخیزی کو مجسم کرتی ہے۔ دوسرے اسے انسانی روح کے استعارے کے طور پر دیکھتے ہیں، جو الہی کے ساتھ اتحاد کی خواہش رکھتے ہیں۔ گریل کوئسٹ اندر کی طرف ایک استعاراتی سفر بن جاتا ہے، جہاں افراد کو اپنے اندرونی شیطانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنی اصلیت کو دریافت کرنا ہوتا ہے۔ جدید دور میں ہولی گریل کی جستجو نے سائنسی کھوج سے لے کر تکنیکی جدت تک نئی شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ کھوکھلی سچائیوں کی تلاش، چاہے خلا کی گہرائیوں میں ہو یا انسانی ذہن کے اسرار میں، گریل کی لازوال جستجو کی آئینہ دار ہے۔ جس طرح پرانے شورویروں نے بہادری کی تلاش شروع کی، اسی طرح جدید متلاشیوں نے تجسس اور علم کی پیاس کے ذریعے دریافت کے سفر کا آغاز کیا۔ بالآخر ہولی گریل اپنی اصلیت کو ایک قرون وسطی کے افسانے کے طور پر ماورا کرتا ہے، جو روحانیت، بہادری اور سچائی کی ابدی جستجو کے عالمگیر موضوعات کو مجسم کرتا ہے۔ چاہے اللہ فضل کی علامت ہو یا انسانی تمنا کے استعارہ کے طور پر، گریل نسلوں کو متاثر اور موتا رہتا ہے، جو ہمیں ہماری زندگیوں میں معنی اور تکمیل کی ابدی جستجو کی یاد دلاتا ہے۔